صلاح الدین ایوبی کے بھائی توران شاہ یمن فتح کر رہے تھے تو وہیں قاہرہ میں بغاوت کی تیاریاں مکمل ہو رہی تھیں۔ جب فوج کا کچھ حصہ توران شاہ کے ساتھ یمن فتح کرنے گیا ہوا تھا تو صلاح الدین ایوبی کو قاہرہ میں اکیلا دیکھ کر سازشی عناصر نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ بہت سے سلطنت کے امیروں، فوج کے سالاروں اور فوج کے کچھ حصے کو بھی یہ لوگ اپنے ساتھ ملا چکے تھے۔ ان سازشی لوگوں نے عیسائی ریاستوں کے حکمرانوں اور سسلی کے حکمران کو لالچ دے کر حملے کی دعوت بھی دے دی تھی۔ یہ طے ہوا کہ صلیبی پہلے سرحدوں پر حملہ کریں گے اور ان کو روکنے کے لیے جب مصری فوج قاہرہ سے نکلے گی تو صلاح الدین ایوبی کو گھیر کر قتل کر دیا جائے گا۔ اور کیونکہ صلاح الدین ایوبی کا اس وقت کوئی جانشین بھی نہیں ہوگا تو فاطمی دور حکومت دوبارہ سے مصر میں قائم کر دیا جائے گا۔ ان سازشی عناصر نے صلیبیوں سے خفیہ ملاقاتیں کر کے اگلے خلیفہ، وزیر اعظم اور قاضی وغیرہ کا نام بھی طے کر لیا تھا۔ یہ سازش اتنی خفیہ تھی کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی گئی، مگر پھر خدا کی کرنی کچھ یوں ہوئی کہ ایک صلیبی قاصد ان سازشی لوگوں سے ملنے کے لیے مصر آیا۔ پہلے وہ صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ اس پر شک نہ ہو سکے، پھر وہ ان لوگوں سے ملنے چلا گیا۔ اس دوران صلاح الدین ایوبی کے کچھ جاسوس جو شام میں تھے انہوں نے خبر بھجوائی کہ مصر پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو خبردار کیا اور پھر صلاح الدین چوکنا ہو گئے۔ صلاح الدین نے اپنے ایک قابل اعتماد صلیبی شخص کو اس عیسائی سفیر کی جاسوسی پر مقرر کر دیا۔ اس نے صلاح الدین کو رپورٹ تیار کر کے پیش کی اور اس طرح یہ سازش بے نقاب ہو گئی۔ ایک سلطنت کا امیر عبد الصمد کاتب بھی اس سازش میں شامل تھا۔ اسے گرفتار کیا گیا تو اس نے اقرار جرم کر لیا۔ اس بغاوت کی ناکامی کی خبر شام تک تو پہنچ چکی تھی مگر یورپ اور سسلی تک نہ جا سکی، اور انہوں نے 200 سے زائد بحری جہازوں کا زبردست بیڑا مصر پر حملے کے لیے روانہ کر دیا۔ لیکن ان یورپی حملہ آوروں کی اس یلغار سے پہلے سلطان نور الدین زنگی دنیا سے چل بسے۔ موت سے 10 دن پہلے سلطان اپنے ایک امیر کے ساتھ زندگی اور موت کی حقیقت پر گفتگو کر رہے تھے۔ امیر نے کہا، معلوم نہیں ہم اگلے سال پھر سے مل پائیں گے یا نہیں۔ اس پر سلطان نور الدین زنگی نے کہا، یوں نہ کہو، پاک ہے وہ ذات جسے علم ہے کہ ہم اگلے ماہ بھی مل پائیں گے یا نہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے دور میں شام میں 42 مدرسے تیار ہوئے، جبکہ لوگوں کی صحت کے لیے بیمارستان، جسے آج ہم ہاسپٹلز کہتے ہیں، وہ بھی تیار کیے گئے۔ نور الدین زنگی اسلامی تاریخ کے عظیم حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے یروشلم فتح کرنے کا خواب اپنے دل میں رکھا ہوا تھا، مگر یہ خواب ان کی زندگی میں پورا نہ ہو سکا۔ لیکن ان کے ایک کمانڈر صلاح الدین ایوبی نے اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔